سورۃ المطففین کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یعنی بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اس سورہ کے بیک گراؤنڈ میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو سو اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور جس کے بعد انہوں نے اپنے ناپ تول صحیح کی۔ سنن ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اب بات کیا آ رہی ہے کہ یعنی لینے اور دینے کے دو پیمانے رکھے ہیں، جب کسی سے لینا ہے تو پورا اور جب کسی کو دینا تو اس کو کم کر کے دینا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اس سورہ کا سبجیکٹ بھی اسی کے اراؤنڈ آ رہا ہے، اور کچھ اس میں آگے ہم اچھے اور برے اعمال نامے کے بارے میں دیکھیں گے اور دلوں کے زنگ کے بارے میں آگے آیت آئے گی، اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنی یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، اس پر پوری قوم تباہ ہوئی۔ قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، یعنی اس چیز پر یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس وقت رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کا پسینہ آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اس قدر قریب ہوگا کہ 1 میل کی مقدار کے قریب فاصلہ رہ جائے گا۔ اور حدیث کے آخر میں کچھ الفاظ اس طرح ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، یعنی بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ آ رہا۔ استغفر اللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس دن کی رسوائی سے، جو اس دن رسوا ہو گیا اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ تو جی اس حدیث کو صحیح مسلم روایت کرتے ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے اعمال نامے کی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فجار ہیں، مطلب جو مجرم ہیں، ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ اور آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ سجین ایک کتاب ہے، یعنی لکھی ہوئی کتاب، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ایک قید خانہ ہے جو نہایت تنگ جگہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں، مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے، یعنی ان کی روحیں بھی اور ان کے اعمال نامے بھی وہاں جمع ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے آگے اس کو لکھی ہوئی کتاب کہا گیا۔ اور آگے بات آتی ہے کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو کہ جھٹلاتے ہیں آخرت کے دن کو اور نہیں جھٹلاتے، یعنی اللہ نے آگے ریزن بھی بتا دی کہ یعنی ان کے گناہوں کے سبب، یعنی ریزن کیا ہے کہ گناہوں میں بری طرح ملوث ہونا، ڈیزائرز کے پیچھے ہونا اور حد سے تجاوز کرنا اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ کی آیات سن کر وہ ان پر غور و فکر نہیں کرتے بلکہ ان کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن، تو یہ تو کہانیاں ہیں جو پچھڑوں سے چلی آ رہی ہیں، جیسے مت کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی میں زنگ کے بارے میں ڈیٹیل دیے دیتی ہوں کہ یہ زنگ کیا چیز ہے۔ یعنی ان کے دل قرآن اور وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی ریزن تو پیچھے آ گئی نا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، پردے بڑھ چکے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، یعنی وہ نقطہ مٹ گیا۔ لیکن اگر وہ توبہ کی بجائے اس گناہ پر اصرار کرتا ہے، اس کو بار بار کرتا ہے، تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک بڑھتا ہے کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی ہے وہ زنگ جس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں یہ قیامت والے دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی یہ اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں گے، کیسی بدبختی اور کیسی محرومی ہے، اور یہ یقیناً یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ یہی تو ہے، یعنی اس آگ کو تم جھٹلاتے تھے تو آپ پڑو اس آگ میں، اس کا، اور کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ مزہ چکھو اب اس آگ کا۔ اب یہاں سے اگلی آیات میں نیک لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا اعمال نامہ کون سا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اعمال نامہ علیین میں ہے،
اور علیین کیا ہے؟ یعنی یہ سجین کے برعکس آسمانوں میں جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ تفسیر ہے۔ یعنی یہ جو علیین ہے آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سجین کیا تھی؟ ایک رائے کے مطابق زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں مجرموں کے اعمال نامے اور ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور اس کے برعکس علیین ہے۔ اب نیک لوگوں کے لیے آگے کیا ہے؟ یعنی نیک لوگوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں جنتوں میں، مسحریوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، اور آپ ان کے چہروں کی جو تر و تازگی ہے اسی سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں، اور ان کو صاف شفاف خالص ڈرنک یعنی خالص شراب پلائی جائے گی، جس کو رحیق المختوم کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس ڈرنک میں کستوری کی آمیزش ہوگی، یعنی کہ بڑی ہی زبردست کوئی چیز ہے جس کی آمیزش ہوگی، جس سے اس کا ذائقہ دوبالا یعنی بہت ڈبل ہو جائے گا اور مزید خوشگوار ہو جائے گا پینے والے کے لیے۔ ختام ہو مسک، یعنی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور جو رغبت کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے آگے جو بڑھ جانے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس میں وہ یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں بڑھنا چاہیے، سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں ملیں۔ پھر مزید اسی ڈرنک کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، اور تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں تسنیم شراب کی جو کو مکس کیا جائے گا، جو جنت کے جو اونچے علاقے ہیں وہاں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی، اور یہ جنت کا بہترین اور اعلیٰ ڈرنک ہوگا۔ دیٹس وائی یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں ڈرنک، اب گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، ڈرنک تو انسان کو بھاتا ہی ہے۔ اگلی آیت میں چشمے کی بات ہو رہی کہ ایک چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے، اور گنہگار لوگ، پھر آگے یہاں پر موضوع بدل گیا کہ جو گنہگار جو مجرم لوگ ہیں وہ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے دنیا میں، یعنی ان کو حقیر جانتے، ان سے استہزاء کرتے، اور ہوتا کیا کہ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے، یعنی ان کو ہلکا جانتے، تحقیر کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور جو غمز ہے اس کے معنی ہے کہ پلکوں اور جو آئی بروز ہیں ان سے اشارہ ہی کرنا، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں سے کہتے کہ یہ تو سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ اب اللہ اس پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان مسلمانوں پر گارڈ بنا کر تو نہیں بھیجا، یعنی یہ کیسے جانتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بے وقوف ہیں؟ سورۃ البقرہ میں بھی یہی بات آتی ہے نا کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم تو بے وقوف ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج یعنی قیامت کے دن ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، یعنی آج وہ اپنا بدلہ چکا لیں گے، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی مومن جو ہیں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان کافروں نے اپنے کیے کا پورا بدلہ پایا ہے۔ یعنی جس طرح یہ دنیا میں اہل ایمان پر ہنستے تھے، آج قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہیں اور اہل ایمان ان پر ہنس رہے ہوں گے۔ تو جی اگلی سورہ کو دیکھتے ہیں، سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں بھی کچھ قیامت کے جو دن کے بارے میں ڈیٹیل آتی ہے، پھر اس کے بعد کہ اعمال نامے کے بارے میں کسی کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں، تو یہ اس کا مین سبجیکٹ ہے۔ اب پہلی آیات کیا ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو پھٹنے کا حکم دیں گے تو وہ اسے سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، اور وہ اسی کے لائق ہے، یعنی یہی بات اس کے لائق ہے کہ وہ سنے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ پھر آگے بات آتی ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کے جو اس کی لینتھ اور ویڈتھ ہے نا، اس کو مزید اس کو اسٹریچ کر دیا جائے گا، یا پھر یہ مطلب بھی ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار ایک جیسا جیسے میدان بنا دیا جائے گا، کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تابع ہوگی، اور اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر کیا ہے؟ یعنی مردہ لوگ ہیں، خزانے ہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ وہ اگل کے باہر پھینکے گی، نکال باہر کرے گی، اور خود وہ خالی ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں بات ہے، انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب سے ملے گا، اور یہ اس وقت تک تو کوشش اور محنتیں کر کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ ایک سٹرگل ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ایک سٹرگل کا نام ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پالنے میں، بڑا کرنے میں، اور اس کے بعد جو بچے کی زندگی ہے وہی اسی طریقے سے جیسے اس کے ماں باپ کی زندگی گزری، یعنی ایک نسل در نسل جو ہے وہ کام چلتا آ رہا ہے۔ تو لائف کیا ہے؟ ایک سٹرگل ہے۔ اب آگے
اعمال نامے کی بات آ رہی ہے، یعنی جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور اس کا تو جو حساب ہے بڑا ہی آسان ہوگا۔ آسان حساب، یہ یہاں پر ذرا جو بات ہے بڑی اہم ہے، اس کو جان لیجئے کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس اللہ کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے گا۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وضاحت فرمائی کہ یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہ ہوگا، یعنی ایک سرسری سی حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ غلطیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے گا۔ اس کے برعکس کیا ہے کہ جس کا یعنی جس کے پوچھ گچھ ہوئی اس کے عمل کے بارے میں، وہ مارا گیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت۔ اسی طرح جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا گیا اور وہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا، یعنی جیسے پیچھے بھی میں نے بات کی کہ فرشتے اس کی شکل کو دیکھنا نہ چاہیں گے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے اس کا اعمال نامہ، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، اور یہ شخص اپنے یعنی گھر والوں میں بڑا، دنیا میں تو بڑا خوش باش تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف تو میں نے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے ایسا تو، حالانکہ اس کا رب تو اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، اس کے ہر کام کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر آگے یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے شفق کی اور رات کی، اور اس رات کی جمع کردہ چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی رات کیا کرتی ہے، اندھیرا ہوتا ہی ہر چیز اپنے مسکن کی طرف یعنی جمع ہو جاتی ہے، سمٹ آتی ہے، اور آگے چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی جو اس سے مراد شدائد ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ہارڈ شپس ہیں جو قیامت والے دن ہوں گی، یعنی اس روز ایک سے ایک بڑھ کر حالت ہوگی۔ فتح الباری کی یہ تفسیر ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، انہیں کیا ریزنز ہیں، ہر طرح کی پروف اور جو لاجکس ہیں ان کے آگے رکھی ہیں، انبیاء نے میریکلز ان کے آگے رکھے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا وجہ ہے؟ اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اور اس آیت پر احادیث سے ثابت ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سجدہ کرنا ثابت ہے، یعنی ان سب نے سجدہ کیا یہاں۔ اور آگے بات ہے بل الذین کفروا یکذبون، یعنی جو کفر کر رہے ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، یعنی اسے معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں ان کے اسلام لانے میں مانع ہیں، ان کی شہرت، ان کا پیسہ، مال و دولت، ان کی جاہ و حشمت، سلطنت، یہ ساری چیزیں ہیں جو کافروں کو ایمان لانے سے روکتی تھی، حالانکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ قرآن کریم سچ ہے۔ اللہ نے فرما دیا نا کہ یہ میں کافروں کے لیے میں نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے روز آئیں تو کہیں اللہ ہمیں تو بس پتہ نہیں چلا، نہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، دل سے مانیں گے کہ ہاں، ایون دنیا میں بھی جان لیں گے کہ یہ ایک ہستی کا بنایا ہوا سارا سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، دنیا کو پریفر کرتے ہیں، جو سود کھاتا ہے وہ سود نہیں چھوڑنا چاہتا، جو شراب پیتا ہے وہ شراب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ان ساری چیزوں سے روکتا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے اسلام لانے میں رکاوٹ ہیں، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں ہے کیا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی اس سے یہ جو اس دردناک عذاب کی بات ہوئی، اس سے وہی بچیں گے جو کہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں جڑی ہوئی آپس میں، ایمان اور عمل صالح، گڈ ڈیڈز کے وداؤٹ کام نہیں چلے گا۔ تو جی یہ سورہ مکمل ہوئی، سورۃ البروج کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یعنی برجوں والے آسمان کی قسم اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اب جو برجوں والے آسمان کی بات ہو رہی ہے تو بعض مفسرین نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں، یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم یہاں پر کھائی ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اس کے مفہوم لیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح وعدے کا دن اور وشاہد و مشہود کی جو بات ہوئی ہے، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے کی قسم کھائی گئی ہے، تو ایک تو جو والیوم الموعود یعنی وعدہ کیا ہوا جو دن ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے قیامت کا دن ہے۔ پھر اسی طرح جو شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے مفسرین،
یعنی ڈفرینٹ اوپینینز رکھتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور اس دن جس نے جو بھی عمل کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی جمعے کے دن جو بھی آپ عمل کریں گے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث کی اوتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مشہود سے مراد وہ کہتے ہیں عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے جہاں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیات سے یہاں پر ایک قصہ جو پیچھے گزرا ہے ہسٹری میں، بلکہ کہا یہ بھی جاتا ہے روایات میں کہ ایک سے زائد ایسے ہی قصے ہوئے ہیں، یعنی جہاں پر مومنوں کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں جلایا گیا، اور کوئی ریزن نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ تو ایک سے زائد واقعات ہوئے ہیں ہسٹری میں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ قتل اصحاب، یعنی کہ مارے گئے اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، یعنی جنہوں نے خندقیں کھول بنائیں، کھائیاں بنائیں اور جن میں آگ جلائی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو آگ میں ڈالا، یعنی کافر بادشاہ کے کرندے یا سپاہی، آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اللہ فرماتے کہ جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی بھی گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، یعنی کوئی جرم نہیں تھا ان کا سوائے اس کے یہ کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے اس کا، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ وہ اللہ گواہ ہے اس پر خود۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ایک سے زائد واقعات ہوئے ہیں۔ احسن البیان میں ایک لمبا قصہ ہے جو کہ میں یہاں پر نہیں اس کی ڈیٹیل دے سکتی، بٹ آپ اس کو احسن البیان میں ریڈ کر سکتی، چیک کر سکتی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو کافروں نے جلایا، خندقیں کھائیاں کھود کر آگ جلائی اور ان میں ان کو ڈالا، اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھ رہے تھے۔ اور آگے ان کے لیے بڑی سخت وعید آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا، یعنی بلا وجہ ستایا، اور پھر اس کے بعد توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، عذاب الحریق۔ دیکھیے یہاں پر عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب، انہوں نے اسی طرح عذاب دیا تھا نا آپ کو۔ ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو پنشمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے قرآن کریم میں، کہیں پر آتا ہے عذاب عظیم، کہیں پر آتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، کہیں پر آتا ہے عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ اب یہاں پر کیا آ رہی ہے بات؟ عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی جس طرح کی کسی کا جرم ہے اسی نوعیت کی، اسی طرح کی اس کی سزا۔ اور پھر اس کے بعد توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، عذاب الحریق۔ دیکھیے یہاں پر عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب، انہوں نے اسی طرح عذاب دیا تھا نا آپ کو۔ ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو پنشمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے قرآن کریم میں، کہیں پر آتا ہے عذاب عظیم، کہیں پر آتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، کہیں پر آتا ہے عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ اب یہاں پر کیا آ رہی ہے بات؟ عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی جس طرح کی کسی کا جرم ہے اسی نوعیت کی، اسی طرح کی اس کی سزا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنات ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اور عرش کا مالک عظمت والا ہے، یعنی جو اس کا عرش ہے وہ سب سے اوپر ہے اور بلند ہے تمام مخلوقات سے، جیسے کہ تمام صحابہ و تابعین اور محدثین کا یہی عقیدہ ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، یعنی جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اور پھر آگے یہاں پر فرعون اور اس قوم ثمود کی بات ہو رہی ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، یعنی کیا آپ اے نبی کہ آپ کے پاس ایسے لشکروں کی خبر ملی، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ یعنی پچھلی قوموں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیوں کیا کہ اللہ فرما رہے کہ دیکھو ان پر میرا عذاب آیا ہے، میں نے ان پر کیسی گرفت کی، یعنی یہ کیسی اپنی سرکشی میں تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا۔ اور کافر تو یہ جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم تو بڑی ہی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ طارق کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ یعنی یہاں پر اللہ قسم کھا رہے ہیں ستارے کی، آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، یعنی ایک ستارہ ہے۔ طارق سے جو مراد ہے خود قرآن نے واضح کر دیا کہ روشن ستارہ، ٹھیک ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا پتا کہ الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یعنی یہ رات کو نمودار ہونے والا ایک روشن ستارہ ہے۔
اور جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن تاریک رات کو آنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے جو بات ہے اس کا موضوع تھوڑا چینج ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا بشر نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ سورۃ الانفطار میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں 2 فرشتے کرامن کاتبین، ٹھیک ہے نا، 2 فرشتے کرامن کاتبین ہیں، ان میں سے ایک نیک کاموں کو لکھ رہا ہے اور ایک برے کاموں کو لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی وہی چیز مینشن ہے کہ ایسی کوئی نفس نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی بندہ بشر نہیں ہے جس پر اللہ نے نگہبان فرشتہ نہ رکھا ہو۔ اور انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر انسان کو یہی دعوت دی گئی کہ دیکھو تم جو کس بحث و مباحثہ میں ہو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، تم پہلے اپنی تخلیق کو تو دیکھو، تمہیں بنایا کس چیز سے ہے۔ اور ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا جو کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی اور کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات ہے کہ بے شک اسے یعنی تمہیں لوٹانے پر بھی اللہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ جس نے پہلی بار بنایا تو اس کے لیے دوبارہ لوٹانا کیا مشکل ہے۔ بات وہی ایمان کی، جب اس پر ایمان ہو کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ پاور رکھتا ہے ہر چیز پر۔ پھر آگے بات ہے کہ جس دن پوشیدہ ان چھپی ہوئی باتوں کو نکال لیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی، اور کیسی حالت ہوگی انسان کی کہ نہ اس کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار، ناصر مددگار کو کہتے ہیں۔ 29 بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور یہاں پر بھی سورہ عبسہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ کوئی کسی کی مدد کو نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے جب تک کہ اللہ نہ راضی ہوں، اور اللہ خود اجازت دیں گے سفارش کرنے والے کو کہ تم سفارش کرو، ٹھیک ہے۔ اور کافی ڈیٹیل میں نے دے دی کہ کیا انسان مجرم کی حالت کیا ہوگی، کہ وہ چاہے گا کہ میں ہر طریقے سے اپنے پیاروں کو دے دوں، جہنم میں پھینکوں اور میں بچ جاؤں۔ آگے کیا بات آ رہی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، یعنی بارش والے آسمان کی قسم۔ رج کا مطلب بار بار آنا، لوٹنا، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی تو لوٹنا ہے، پلٹنا، تو بارش بھی بار بار اور پلٹ کر ہوتی ہے، تو اسی لیے آسمان کو بارش والے آسمان کی قسم کا یہاں پر یہ جو ورڈز آئے ہیں۔ اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی جب زمین پھٹتی ہے تو پودا باہر نکلتا ہے، اور زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی اور یعنی قبریں پھٹ جائیں گی نا، اور مردے پھر باہر نکل آئیں گے، اسی لیے زمین کو پھٹنے والی یعنی شگاف والی کہا گیا ہے، ذات صدع، ٹھیک ہے جی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی یہ حق اور باطل کو فرق کر دینے والی چیز ہے، یہ بتا دینے والا، دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، اب آگے انسان کی مرضی کو کیا کرتا پھرے۔ وما ہوا بالحزل، یعنی یہ کوئی ہنسی مذاق کی بے فائدہ بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، گھات لگا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کاموں میں یہ بھی ہیں، اور وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی چال چل رہا ہوں۔ اب امیجن کر لیں کہ کس کی چال بہترین ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کافروں کو مہلت دیجیے، یعنی اے نبی ان کو تھوڑا ٹائم دیجیے، چھوڑیے ان کو، یعنی میں ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے غافل نہیں ہوں، اور میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں، اور ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے۔ اگر یہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں تو میں نے بھی اپنے دین کو غالب کر کے رہنا ہے، فرما دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اسی نے تو اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق کے ساتھ اس کا رسول آیا ہے، اور وہ اس دین کو تمام دینوں پر، تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، تمام ریلیجنز نیچے ہوں گے اور یہ ریلیجن اوپر ہوگا، یعنی قیامت کے قریب بھی ایسا ہونا ہے کہ اس دین کو، اس مذہب کو اللہ پھر سے اسی طرح اوپر لائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ اچھا جی، یہ سورہ مکمل ہوئی، آگے دیکھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ کی اہمیت میں بات یہ ہے کہ اس سورہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ الغاشیہ کو عیدین، یعنی دونوں عیدیں جو ہیں عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کو اور سورۃ الغاشیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح وطر کی پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وطر کی پہلی رکعت میں بھی اس سورہ کو پڑھنا چاہیے، صحیح۔ سورۃ الاعلیٰ تو یہ ایک طرح سے بڑی اہم سورہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی تو بیان کر، یعنی جو بڑا عظمت والا، شان والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور صحیح سالم یعنی خوبصورت
اسٹرکچر اس کو دیا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک یعنی بڑا اچھا اندازہ کیا، اس کو 2 آنکھیں 2 کان، ان میں جو پھر ان میں فاصلہ کتنا رکھنا ہے، اس کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے، اور جو اندرونی ساخت ہے وہ کیسی خوبصورت کس انداز سے جو اس کی مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے، اور پھر اس کو راہ دکھائی یعنی نیکی اور بدی کا راستہ اس کو دکھا دیا۔ اور یہ بھی بات کافی پیچھے بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ اللہ نے فری ول دی ہے اور حق اور باطل کا راستہ بھی دکھا دیا۔ معروف جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی یہ بات، دیکھو یہ نیکی کیا ہے، معروف جانی پہچانی چیز ہے، اور برائی سے ہر کوئی منہ موڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کافر ہے وہ برائی کی طرف جاتے ہیں، کیوں؟ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تازہ گھاس پیدا کی، یعنی جسے جانور چرتے ہیں، اور پھر اس گھاس کو، یعنی پہلے وہ نرم اور گرین اور خوبصورت گھاس ہے، اور جب وہ سوکھ گئی تو اسے سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی اس میں بھی دنیا کی جو زوال ہے، یعنی دنیا ٹیمپرری ہے، اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی چیز بڑی ہمیں اچھی لگ رہی ہے، جو گلیمر ہے، لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، خاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہ بھولیں گے، مگر جو کچھ اللہ چاہے، اور جو ظاہر اور پوشیدہ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا، اس کی تھوڑی وضاحت دے دیتی ہوں، کہ جبریل وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے، تو اللہ نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کریں، یعنی ہم وحی کے ذریعے آپ کو پڑھوائیں گے، اور آپ کی زبان پر ہم جاری بھی کریں گے قرآن کریم کو، اور آپ اسے بھولیں گے بھی نہیں، مگر کوئی بھی یعنی کوئی چیز ایسی چیز جس کو اللہ چاہے گا تو وہ ایسا ممکن ہوگا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اسی لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ اور یہی بات ہم نے سورۃ المدثر میں بھی پڑھی ہے نا، کہ اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو قرآن کریم پڑھانا، آپ کو سکھا دینا، اور قرآن کے جو احکامات ہیں، جو حلال اور حرام چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان سب کو واضح کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بات آتی ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، نہیں آپ لوگوں کو نصیحت کریں، دین کی طرف لائیں، مطلب ممکن ہے کہ انہیں نصیحت انہیں کچھ فائدہ دے، اور ڈرنے والا اور یہ جو ڈرنے والا ہوگا اللہ سے وہی اس نصیحت کو حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے منہ موڑے گا، اور وہی پھر بڑی آگ میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں پر نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا۔ دیکھیں لا یموت فیہا ولا یحیا، اور آگے بڑی زبردست آیات ہیں، بڑا اہم میسیج ہے اس میں، قد افلح من تزکا، یعنی فلاح کون پا گیا؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو بری اخلاق سے اور دل کو شرک سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، یعنی یہ جو معصیت کی گندگیاں ہیں ان سے پاک کر لیا تو وہ فلاح پا گیا۔ اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، اور پھر کہا جا رہا ہے انسانوں سے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی بات کہ ٹیمپرری نہیں ہے، یعنی اس نے تو ہمیشہ رہنا ہے، فار ایور، تو پھر ہمیشگی کے لیے ہم سب کچھ کریں نا، ہم اس کے لیے محنت کریں، یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے کیوں انسان گناہوں میں پڑا رہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نیک کاموں کی، اور ہمارے ایمان کو اسٹرانگ بنائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں یہی باتیں درج ہیں، انہی کا ذکر ہے کہ آخرت کو ترجیح دو دنیا پر، اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے بچو اور فرمانبرداری کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو جی سورۃ الاعلیٰ مکمل ہوئی، سورۃ الغاشیہ کو دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کی اہمیت میں بات یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ کو بھی پڑھتے تھے، اسی طرح عیدین کی نمازوں میں بھی سورۃ الغاشیہ کو۔ اس سورہ میں بھی قیامت کے دن کے جو نقشہ ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہ آپ تک چھپا لینے والی، یعنی قیامت کی خبر پہنچی، اس دن بہت سے چہرے کیا ہوں گے کہ ذلیل ہوں گے، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، اور دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ نہ ہوگا کھانے کو، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ان کے لیے پینے کو پیپ ہوگی، اور یہ کھانا ایسا ہوگا نہ ہی ان کو موٹا کرے گا نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا، اور بہت سے چہرے، اب دوسری بات آ رہی ہے کہ جو جنتی ہوں گے بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، اور جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں کوئی وہ بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور
جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوں گے، یعنی جو ثمرات ہیں، فروٹس ہیں، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مسند یعنی تھرونس پر بیٹھے ہوں گے جنتی۔ پھر آگے یہاں پر موضوع بدل گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ انسان اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے، یعنی ان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کس طرح اللہ نے ان کو زمین میں گاڑ دی تاکہ وہ زمین کو سٹیبل رکھے، اور زمین کس طرح اللہ نے بچھا دی۔ زمین کے بارے میں بھی میں نے پیچھے ڈیٹیل پڑھ دی، کہیں زمین کو اللہ نے فرش کہا ہے، کہیں مہد کہا ہے۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ بس ان کے لیے نصیحت کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ ان کو صرف میسج دینے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ ہاں، جو شخص یعنی اس قرآن سے، ایمان سے منہ پھیرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے ان کا حساب لینا، اور آپ کی ذمہ داری ہے میسج پہنچا دینا، اور ہماری طرف ہی انہوں نے واپس آنا ہے، بے شک ہمارا ذمہ ان سے حساب لینا ہے۔ تو جی یہ تھی سورۃ الغاشیہ کی کچھ ڈیٹیل۔ سورۃ الفجر کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی۔ اس سے کسی خاص دن کی فجر مراد نہیں ہے، یعنی مطلب اس سے بس مطلق جو ہے فجر مراد ہے۔ اور جہاں یہ بات آ رہی ہے کہ 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اس پر مفسرین کے نزدیک، یعنی اکثریت جو مفسرین کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، یہ بہت اہم راتیں ہیں، دن اور رات بہت اہم ہیں، اور جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال، یعنی جو بھی نیک اعمال انسان کرے گا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس کے کہ جہاد کے لیے انسان جائے اور وہیں پر شہید ہو جائے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ جو 10 ڈیز ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، جس کو یوں کہہ لیں کہ خیر ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دن، اسی میں رمضان، جیسے اب رمضان کا آخری عشرہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، پھر لیلۃ القدر بھی لے لیں، یعنی یہ ان سب سے بڑھ کر عظمت والے دن ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی لیے ان کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے۔ اور جفت اور طاق جو ہے، اس سے مراد یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے، یعنی مخلوق جفت ہے اور طاق فرد ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کی قسم ہے جب وہ چلنے لگے، اور کیا ان میں عقل مند کے لیے، یعنی یہ سائنس ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں عقل مندوں کے لیے یعنی یہ نشانیاں ہیں کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ دیکھیں، یہ سب، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی پھر پچھلی قوم کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور سمود کے ساتھ جو کہ ارم، یعنی یہ پلرز بنانے والے تھے، اور جو قوم ارم جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنی قوت و طاقت اور لمبے قد کی وجہ سے بڑے نمایاں تھے، اور یہ فن و تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں بناتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسی میں نے کوئی قوم دوسرے ملکوں میں پیدا نہ کی تھی، یعنی یہ جو ارم تھے ان کے جیسے۔ اور انہوں نے سورہ فصلت میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، یعنی ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ان سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے۔ پھر آگے سمود کی بات ہوتی ہے کہ اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی، یعنی اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشتے تھے، گھر بناتے تھے پتھر کو تراش کر، یہ قوم صالح تھی، اور اللہ نے ان کو پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت اور قوت دی تھی، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنی زبردست رہائش گاہیں، اپنے گھر بناتے تھے، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ان کا قصہ ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے فرعون کی کہ جو میخوں والا تھا، یعنی میخوں والا اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ جب عذاب دیتا لوگوں کو تو میخیں گاڑ کر ان کو سزائیں دیتا، میخوں کے ذریعے سے ان کو سزائیں دیتا، اس لیے یہاں پر میخوں والا کہا گیا ہے۔ اور ان سبوں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب نے شہروں میں یعنی فساد مچا رکھا تھا اور خوب سرکشی کر رکھی تھی، اور آخر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا اور کوڑا برسایا عذاب کا ان پر، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے گھات میں ہوتا ہے۔ اور انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب دیتا ہے، اسے عزت نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی۔ اب یہاں پر موضوع بدل گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن بات اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں پچھلی جو بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، جو تباہ ہوئی ہیں، ان کو اللہ نے ان کی عیاشیوں میں پکڑا ہے، ان کی مستیوں میں پکڑا ہے،
خوب نعمتوں میں پکڑا ہے، کسی کو پریشانی میں نہیں پکڑا، پریشان حال میں نہیں اللہ نے پکڑ کی، خوب اللہ نے دیا ہوا تھا جب وہ اپنے عروج پر تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ ناشکرا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اب دیکھیں آزمائش کی جو پہلی بات یہ سمجھے گا کہ اس کی اللہ روزی تنگ کرتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی روزی پر آتے ہیں، انسان کی دنیاوی جو خوشحالی ہے اس پر اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔